إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد محرم الحرام ہجری سال کا آغاز اس مہینے سے ہوتا ہے۔ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، ان چار میں سے ایک ہے جس کی حرمت کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ مہینوں کی گنتی کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اس دن سے جب آسمان اور زمین کی پیدائش ہوئی، مطلب آیت کا یہ ہے کہ ازل سے یہ بات مقدر تھی کہ سال 12 مہینے کا ہوگا، لیکن عملاً اس پر آغاز اس وقت ہوا جب آسمان اور زمین پر مبنی کائنات کا یہ نظام وجود میں آ گیا، سورج اور چاند وجود میں آ گئے، تو اس سے جو ہے مہینہ اور سال بنتے چلے گئے۔ منہا اربعۃ حرم، فرمایا کہ اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے۔ حرمت سے مراد ادب اور احترام ہے، ان مہینوں کا ادب اور احترام کرو گے۔ جیسے مسجد الحرام، تو مسجد الحرام یعنی وہ مسجد جس کا احترام اور ادب بنسبت دیگر مقامات کے زیادہ ہے، تو اسی طریقے سے یہ 4 مہینے ہیں ادب اور احترام کے۔ اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم سے مراد مفسرین نے صحابہ کے اقوال اور آثار کی روشنی میں یہ بیان کیا ہے کہ لڑائی فساد، جھگڑا، گالم گلوچ بالخصوص ان 4 مہینوں میں منع ہے۔ یہ ہے ادب اور احترام۔ ان 4 مہینوں میں انسان نیکی کی طرف راغب ہوگا، نیکی سے اپنا تعلق جوڑے گا، اعمال صالحہ اختیار کرے گا۔ یہ وہ پہلی بات ہے محرم کے حوالے سے۔ دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ افضل روزہ رمضان کے بعد اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ سب سے افضل روزے تو ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ جیسے فرض نماز، جیسے نمازوں میں سب سے افضل اور سب سے اہم نماز 5 اوقات فرض نماز ہے، اس کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ تمام نمازوں میں وہ تہجد کی نماز افضل ہے فرض کے بعد۔ اسی طریقے سے روزوں میں سب سے افضل روزے تو رمضان کے روزے، اس لیے کہ وہ فرض ہیں۔ اس کے بعد سب سے افضل روزے شہر اللہ محرم، اللہ کا مہینہ محرم کے روزے ہیں۔ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ، اللہ کی طرف اسے نسبت دے کر کے اسے ایک خاص اہمیت دی گئی ہے کہ
کہ یہ اہم مہینہ ہے، اس کا بالخصوص اہتمام اور التزام کرو گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں میں سب سے زیادہ رمضان کے مہینے کے روزوں کا اہتمام فرماتے، اور دنوں میں سب سے زیادہ اہتمام یوم عاشورہ کا روزہ، اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت شروع سے ہی مسلم رہی ہے۔ مختلف انبیاء کے حوالے سے ذکر ہے کہ وہ اس تاریخ کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا کہ اس تاریخ کو روزہ رکھا جاتا تھا قبل از اسلام، زمانہ جاہلیت۔ اہل عرب یہ روزہ کیوں رکھتے تھے، اس کے حوالے سے مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ ممکن ہے کہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات جو ان تک پہنچی ہے، ان میں یہ بھی شامل ہو کہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل اس تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، تو لہذا اہل عرب بھی روزہ رکھتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ پھر دور اسلام آیا، جب اسلام کا دور آ گیا تو اس وقت مسلمانوں نے اس روزے کا اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے، صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے، اہتمام ہوتا تھا پورا۔ پھر ہجرت ہو گئی، 13 سال دور مکی گزرا ہے، 13 سال اسی طرح روزہ چلا آیا۔ پھر ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ پھر آپ کو صحابہ نے یہ بتایا کہ مدینہ میں یہودی آباد ہیں، ان کے 3 قبیلے وہاں پر، ان کو دیکھ کر کے پتہ چل گیا کہ وہ بھی اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول اسی تاریخ کو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس تاریخ کو روزہ کیوں رکھتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ اسی تاریخ کو فرعون غرق ہوا تھا اور بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، تو شکرانے کے طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، لہذا ہم بھی اسی وجہ سے اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، وہ میرا بھائی ہے، یعنی میں بھی پیغمبر، وہ بھی پیغمبر، وہ میرا بھائی ہے، تو اگلے سال تو میں روزہ رکھوں گا لیکن تمہاری مخالفت کروں گا۔ لہذا اگلے سال آنے سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں تو یہ موقع نہیں ملا، لیکن پھر صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے، 9-10 یا 10-11 2 روزے ملا کر رکھتے تھے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی تو مخالفت نہیں کی، قریش 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، آپ بھی رکھتے تھے، عرب رکھتے تھے، آپ رکھتے تھے، آپ نے ان کی مخالفت نہیں کی، لیکن یہودیوں کے بارے میں جب معلوم ہوا تو مخالفت کر دی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مشرکین اور اسلام میں نمایاں فرق موجود ہے، وہ آسمانی کتاب کے حامل نہیں ہیں، توحید کے حامل نہیں ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کا عقیدہ، ان کا مذہب، ان کا دین اسلام سے کلیتاً الگ ہے۔ لیکن یہاں معاملہ تھا یہودیوں کا کہ یہ آسمانی کتاب کے حامل ہیں، ان کے پاس پیغمبر آیا ہے، ان پر کتاب اتری ہے، یہ توحید کو مانتے تھے، اگرچہ توحید میں انہوں نے انحراف کیا، آخرت کو مانتے تھے لیکن اگرچہ آخرت کے عقیدے میں انہوں نے گڑبڑ کی ہے، لیکن من حیث المجموع آسمانی کتاب کے حامل، آسمانی مذہب کے حامل ہونے کی وجہ سے ان کی نسبت ہمارے ساتھ زیادہ ہے۔ اب اگر یہودی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے اور ہم بھی رکھیں تو پھر ایک عام آدمی جو نہ یہودی ہو، نہ عیسائی ہو، نہ وہ مسلمان ہو، تو وہ جو ہے ہم میں اور ان میں امتیاز نہیں کرے گا اور ہمیں بھی ان جیسا سمجھے گا، یہ بھی وہی ہے وہ بھی ہے یہ۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیاز لانے کے لیے
کہ ہم ان سے بالکل کلیتاً الگ ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا آپ نے مخالفت کی اور صحابہ نے اس کا اہتمام کیا۔ اس زمانے میں چونکہ یہودی اس کا اہتمام بھی کرتے تھے اور وہ اس علاقے میں آباد بھی تھے، تو اشتباہ کا خطرہ تھا، خدشہ موجود تھا، لہذا اہتمام کیا گیا۔ اب نہ اس تاریخ کو یہودی روزہ رکھتے ہیں اور نہ ہی اب جو ہے ہمارے علاقوں میں وہ پائے جاتے ہیں کہ کسی عام آدمی کو اشتباہ پڑ جائے، لہذا اب چونکہ اشتباہ ختم ہو گیا ہے تو اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کوئی صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھ لے فضیلت حاصل ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ 9 10 یا 10 11 کا روزہ رکھا جائے، زیادہ اجر زیادہ ثواب ملے گا اس کے نتیجے میں۔ 10 محرم کے روزے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے یقین ہے، اللہ پر مجھے یقین ہے اس بارے میں کہ جو اس روزے کا اہتمام کرے گا اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ یوم عرفہ کے حوالے سے آیا ہے کہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے روزے اس کے نتیجے میں معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں آیا ہے کہ 1 سال گزشتہ کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، لہذا اہتمام کرنا چاہیے۔ یوم عاشورہ کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت پہلے سے چلی آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، صحابہ کے دور میں بھی تھی، پھر اسی تاریخ کو وہ عظیم حادثہ اور المناک واقعہ پیش آیا جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر منتج ہوا۔ یہ واقعہ ہے سن 60 ہجری کا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل دور مکی دور مدنی میں اس کا اہتمام روزے کا رکھتے تھے، صحابہ کرتے بھی چلے آ رہے تھے، جبکہ یہ واقعہ سن 60 ہجری کا ہے، لہذا اس واقعے کا یوم عاشورہ کے ساتھ کوئی نسبت اور کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی اہمیت اس کی فضیلت پہلے سے مسلم ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اسی تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس کے علاوہ باقی محرم میں کوئی اعمال نہیں ہے، نہ جو ہے وہ تازے نکالنا ہے، نہ جو ہے باقی رسوم و رواج ہے، یہ سب من گڑت ہے، دین اور شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت ان تمام چیزوں سے پاک اور بری ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس حوالے سے پہلی بات شہید کے حوالے سے سمجھ لیجیے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، یہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، انہیں حیات جاودانی حاصل ہے۔ شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جان قربان کر کے شہادت دیتا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے اپنی جان قربان کی ہے یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اور میں نے اپنی جان اس کے لیے قربان کر دی، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ شہید کی بڑی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو جنتی جنت میں داخل ہو گیا تو پھر اس کے بعد دوبارہ دنیا کی طرف آنے کی آرزو نہیں کرے گا، مگر شہید اس کی آرزو کرے گا کہ میں 10 بار جاؤں شہید ہوں، واپس آؤں پھر جاؤں پھر شہید ہوں۔ وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اس اکرام کی وجہ سے جو شہید کا اکرام کیا جاتا ہے، جو اسے اعزاز بخشا جاتا ہے، اس اکرام اور اعزاز کی وجہ سے وہ یہ آرزو کرے گا کہ میں دوبارہ دنیا کی طرف جاؤں اور اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا پھر شہید ہو جاؤں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا شہید کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح پھر میری امت میں شہید بہت کم رہ جائیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تفصیل بیان کی کہ صرف وہی شہید نہیں ہیں بلکہ وہ بھی جو
قتال کے لیے میدان میں اترا، لیکن طبعی موت پر دنیا سے چلا گیا، قتل نہیں ہوا، اپنی طبعی موت پر چلا گیا، یہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح ایک شخص اعلاء کلمت اللہ، اقامت دین، غلبہ دین کے کام میں مصروف ہے اور اس راہ میں اس کی جان چلی گئی، یہ بھی شہید ہے، یہ حکماً شہید کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ڈوب کر مر گیا، جو ملبے کے نیچے دب کر مر گیا، جو آگ میں جل کر مر گیا، اسی طریقے سے پھر اہل علم نے احادیث کی روشنی میں مزید اس کی تفصیلات بیان کی ہے کہ ماں بچے کو جنتے ہوئے دنیا سے چلی جائے وہ بھی شہید ہے۔ اسی طریقے سے لا علاج مرض جس کو لاحق ہو جائے اور اس کا علاج نہ ہو سکے اور اس کی موت واقع ہو جائے، جیسے کینسر ہے، تو اس طریقے کے جتنے بھی امراض سے جو لوگ چلے جائیں یہ سب کے سب حکمی شہید ہیں۔ تو اس اعتبار سے دو شہید ہو گئے، ایک حقیقی شہید اور ایک حکمی شہید۔ حقیقی شہید تو وہ ہے جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے، اور حکمی شہید جس کی تفصیل میں نے بتا دی۔ حقیقی شہید کا حکم یہ ہے کہ اگر اس نے زخمی ہونے کے بعد دنیا کی کوئی چیز نہیں استعمال کی، نہ غذا لی، نہ دوا لی، نہ پانی پیا، اور اس کی روح پرواز کر گئی، تو اسے غسل نہیں دیا جائے گا، بلکہ اسے اسی لباس میں نماز جنازہ پڑھ کر کے اس کی تدفین کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی شہداء ہیں ان کی باقاعدہ غسل ہوگا، کفن ہوگا، اور پھر نماز جنازہ ادا ہوگی۔ یہ تو میں نے آپ کو دو قسمیں بتا دی، تین قسمیں اور ایک اور اعتبار سے ہے شہید کی۔ ایک ہے دنیاوی شہید۔ دنیاوی شہید ہوئی جس نے نام و نمود کے لیے جو ہے لڑائی لڑی اور شہید ہو گیا، یا کسی اور غرض کے لیے لڑائی لڑی، اللہ کے لیے نہیں لڑی، قوم کے لیے لڑی، قبیلے کے لیے لڑی، کسی اور غرض کے لیے لڑی، مر گیا، لوگ کہتے ہیں یہ شہید ہے، تو یہ دنیا کا شہید ہے، آخرت کا شہید نہیں ہے۔ دوسرا آخرت کا شہید، دوسرا آخرت کا شہید وہ ہے جو حکماً شہید ہوتا ہے، وہ آخرت کا شہید ہوتا ہے۔ تیسرا وہ ہے جو دنیا میں بھی شہید ہے اور آخرت میں بھی شہید ہے، یہ وہ ہے جو راہ خدا میں شہید ہو گیا۔ تو دنیا میں بھی شہید احکام شہید کے لاگو ہوں گے اور آخرت میں بھی شہید کے احکام لاگو ہوں گے۔ یہ تو اس حوالے سے بات ہوگی۔ آخری چند باتیں عرض کر دیتا ہوں، وقت بہت مختصر ہے۔ سوگ کا حکم اسلام میں صرف 3 دن کا ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہے، اور یہ سوگ بھی عورت کے لیے ہے کہ وہ میک اپ نہ کرے، عطر نہ لگائے، خوشبو نہ لگائے، اور عورت کا اگر شوہر مر گیا تو 4 مہینے 10 دن عدت ہے، پیٹ میں بچہ ہے تو وضع حمل کے ساتھ اس کا سوگ ختم ہو جائے گا۔ عام لوگوں کے لیے 3 دن کا سوگ یہ کہ لوگ آئیں گے، تعزیت کریں گے، دعا کریں گے، بس 3 دن کے بعد معمولات زندگی بحال ہو جانی چاہیے۔ اس کے بعد نہ ہفتہ وار، نہ سالانہ، نہ عمر بھر، پھر کوئی سوگ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کا حکم جو بتا دیا۔ آخری بات، شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ جو کتنی عظیم قربانی دی، اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے اولاد کو قربان کیا، اپنے ساتھیوں کو قربان کیا، وجہ یہ تھی کہ قرآن و سنت کی بالادستی آپ چاہتے تھے، نظام عدل، اسلام کا جو نظام عدل ہے اس کو قائم کرنا چاہتے تھے۔ آپ نہ زر سے متاثر ہوئے، نہ زور سے متاثر ہوئے، نہ کسی خوف میں مبتلا ہوئے، بلکہ استقامت کا نمونہ بنے، صبر کا راستہ اختیار کیا۔ ان تمام مراحل میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھا اور اللہ کی رضا پر راضی رہ گئے۔ آپ نے جان قربان کر دینا قبول کر لیا، میرے رب کا فیصلہ ہے، میں تیار ہوں اس کے لیے۔ یہ ہے پیغام حسینی۔ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جدوجہد کرے، جان کی قربانی دینا پڑ جائے، پیچھے نہ ہٹے، دریغ نہ کرے، متاثر نہ ہو کسی کی زور سے، کسی کی طاقت سے، کسی کی لالچ سے، خوف میں مبتلا نہ ہو، بلکہ استقامت کا راستہ اختیار کرے۔ ہر دور میں
اعلان کلمت اللہ کا کام کرنا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اس راستے میں آنے والی ہر مشکل کو خندۂ پیشانی سے برداشت کر لیں، یہ ہے پیغام حسینی۔ اس طرح عمل ہوگا، امام حسین بھی خوش ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے، جنت بھی مل جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔